بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ اور میں آپ کا میزبان نجم علی خان، اور ہم سب پاکستانی اور اس وقت پوری دنیا سے لوگ جو جنگ اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان جاری ہے، بالواسطہ طور پر ہم اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، اور یقینی طور پر پاکستان کی کوششوں سے ہونے والے سیز فائر کے بعد یہ جنگ رکی ہوئی ہے، تھمی ہوئی ہے، ایک دوسرے پر بمباری نہیں ہو رہی، لیکن اس کے ساتھ ہی دوسری طرف آبنائے ہرمز میں ایک جنگ ضرور جاری ہے، جہاں پر ایک دوسرے کے جہازوں پر قبضے کرنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ حکم بھی جاری کیا کہ آبنائے ہرمز میں جو کاروائیاں ہیں ان کو 3 گنا تک بڑھا دیا جائے۔ دوسری طرف ایران کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی دھمکی آمیز رویے کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور یہ وعدہ خلافیاں اور اس کے ساتھ ساتھ ناکہ بندی مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جہاں ایک دوسرے کے خلاف اس وقت سخت بیانات دیے جا رہے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ اب جنگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر، اخبارات میں، اور اخبارات کے ساتھ ساتھ آبنائے ہرمز میں جس طرح لڑی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ہی پاکستان کی کوششوں کا عالمی سطح پر ان کوششوں کا اعتراف کیا جا رہا ہے جو کہ جنگ کو روکنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ یقینی طور پر یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی تھی کہ اس نے 8 اپریل کو جو پہلی جنگ بندی کروائی، اس کے بعد مذاکرات کے نتیجہ خیز نہ ہونے کے باوجود آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سفارش پر جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سیز فائر کو برقرار رکھنے کا اعلان کیا، اور اب بھی وہ سیز فائر جو ہے وہ برقرار ہے۔ اس مساعی کو، اس کوشش کو عالمی سطح پر جہاں سراہا جا رہا ہے، جس طرح آج چین کے سفیر نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کی، اور اس ملاقات میں انہوں نے پاکستان کی گئی کوششوں کی نہ صرف حمایت کی بلکہ ان کو سراہا بھی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے چین کے سفیر کو اپنی تمام تر جو پاکستان بطور ریاست امن کے لیے اور جنگ بندی کے لیے کوششیں کر رہا ہے اس سے آگاہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی عالمی جرائد میں پاکستان کی کوششوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ میں اس وقت بات کرنے جا رہا ہوں فائنینشیل ٹائمز کے حوالے سے، جس نے رپورٹ کیا کہ امریکہ ایران مذاکرات بچانے کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں وہ ایک غیر معمولی کردار ادا کر رہے ہیں۔ جو رپورٹ ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کو کم کرنے اور مذاکرات کو مکمل طور پر ناکام ہونے سے بچانے کے لیے ابھی تک سرگرم کردار ادا کر رہا ہے، اور اس میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اس سفارتی عمل میں ایک اہم ترین اور ایک غیر روایتی کردار کے طور پر سامنے آئے ہیں، جو دونوں ممالک کے درمیان رابطہ کاری کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر اعظم ہاؤس میں جتنے اجلاس ہو رہے ہیں ان میں اس عزم کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈوبتی ہوئی کشتی ہے امن کی، اس کو بچایا جائے گا، یہ جو بجھتی ہوئی شمع ہے اس کو روشن رکھنے کی ہر کوشش کی جائے گی، اور یقینی طور پر جنگ کے جو سائے پھیل رہے ہیں ان کو ہم روکنے کی کوشش کریں گے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نہ صرف دونوں ملکوں کو جنگ سے بچانا چاہتا ہے، ایران کو جو ہے ایک مرتبہ پھر بمباری کا ہونا جو نشانہ بن رہا ہے اس سے روکنا چاہتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ عالمی معیشت جس طرح متاثر ہو رہی ہے اور جس طرح دنیا بھر میں عوام اور لوگ مہنگائی سے متاثر ہو رہے ہیں، تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، توانائی کے بحران کو آپ جان سکتے ہیں، اور اس وقت پاکستان میں بھی کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہے یا اس کے ساتھ ساتھ توانائی کا جو بحران ہے اس کی بنیادی وجہ یہ جنگ ہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آج ایک بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے توانائی کے اس بحران پر قابو پانے کے لیے، اور خاص طور پر شام کے وقت جو لوڈ مینجمنٹ کی جاتی ہے اس پر قابو پانے کے لیے فوری طور پر LNG کے ٹینڈر کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، اور کل ہی یہ ٹینڈر کھولے جا رہے ہیں جس میں دنیا بھر سے دعوت دی گئی ہے کہ وہ اس میں کمپنیز آئیں اور پاکستان میں LNG کی سپلائی کے حوالے سے، تاکہ اس کے نتیجے میں جو لوڈ شیڈنگ کی شکایت ہے اس پر قابو پایا جا سکے۔ یہ ایک مشکل صورتحال ہے کیونکہ اگر آبنائے ہرمز اسی طرح بند رہے گی، اگر اسی طرح وہاں پر ایران اور امریکہ کی طرف سے ناکہ بندی جاری رہے گی اور وہاں سے تیل اور توانائی کے جتنے آپ جہاز کہہ سکتے ہیں گزرتے ہیں وہ گزر نہیں سکیں گے،
تو مشکلات جاری رہیں گی. پاکستانی ان مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال بڑھتی چلی جا رہی ہے، خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ جو ہے اس کو بہتر بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. بیک ڈور رابطے بھی اس وقت جاری ہیں تاکہ صورتحال بہتر ہو سکے. یہ صورتحال اس وقت کہاں پر ہے، پاکستان اس وقت کیا کردار ادا کر رہا ہے، میں اپنے معزز پینلسٹ جو ہیں ان کی طرف جانا چاہوں. اور یہاں پر میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں جناب خالد قیوم سینئر جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، انہوں نے ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے. میں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ یہاں پر احمد وڑائی صاحب بھی آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہے ہیں. سینئر تجزیہ کار ہیں، حالات کو اور انٹرنیشنل افیئرز کو بہتر طور پر جانتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرتا ہوں درِ نیاب اکرم کا. آپ سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، انٹرنیشنل افیئرز کو بہتر طور پہ سمجھتی ہیں، آپ بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے میں درِ نیاب اکرم کی طرف ہی جاؤں گا. اور درِ نیاب، کیا صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ایک طرف امریکہ اور ایران کی طرف سے بیانات ہیں اور دوسری طرف پاکستان ہے جو صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے، مذاکرات کی بحالی کے لیے، جنگ بندی کو قائم رکھنے اور اس کو مستقل بنانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے. آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ نجم، تھینک یو فار ہوسٹنگ می. نجم، میرے خیال میں تو ہر طرف سے اسٹیٹمنٹس کا دور ہے. ایران کی طرف سے اسٹیٹمنٹس ہیں، ٹرمپ کی طرف سے اسٹیٹمنٹس ہیں، IRGC کی طرف سے اسٹیٹمنٹس ہیں، پاسداران انقلاب کا اپنا موقف ہے، وہ بھی اسٹیٹمنٹس ہیں، اور امریکہ میں ڈیموکریٹ کیمپ کی الگ اسٹیٹمنٹس ہیں. میں ان اسٹیٹمنٹس میں، اور ظاہر سی بات ہے ہر اسٹیٹمنٹ ہر کیمپ کے موقف کو بہت اچھے طریقے سے بیان کرتی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ابنائے ہرمز کے اوپر تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں، لیکن صرف ایرانی رکاوٹیں ہٹیں. ساتھ ہی ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ڈیمانڈ دی ہیں، جس کے اندر نیوکلیئر انریچمنٹ ہے، جس کے اندر نیوکلیئر اسٹاک پائز ہیں، ان سب کے اوپر ایران اپنے موقف کو تو بالائے طاق رکھتے ہوئے واشنگٹن ڈی سی کی طرف سے جو بھی ڈیمانڈ آئی ہیں ان کو پورا کرے. فیئر انف. ایرانی کیمپ یہ کہتا ہے کہ ابنائے ہرمز پر پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکن ٹروپس کو ہٹا لے، امریکن انسٹالیشنز کو ہٹا لے، اور ابنائے ہرمز کیونکہ ایران کے انڈر ہے تو وہ ایران کے انڈر ہی رہنا چاہیے، اور ایران خود ہی ڈیسائیڈ کرے کہ وہ اس کو کب کھولے گا، کتنی دیر کے لیے کھولے گا اور کن شرائط پر کھولے گا. اگر ہم نیوٹرل ہو کر سوچیں تو ٹھیک ہے، دونوں کیمپس کی اسٹیٹمنٹس تو بالکل ٹھیک ہیں. میرے خیال میں میرے سے زیادہ بہترین انالیسس دیں گے جیو اسٹریٹجک ہو یا جیو پولیٹیکل ہو. میں کیونکہ ایک صحافی ہوں تو میں میڈیا کے اوپر انالیسس ضرور دینا چاہوں گی. میں نے یہ بات آپ کے ہی پروگرام پر ایک دفعہ پہلے بھی کی تھی، اپنے ایڈیٹوریلز میں بھی میں اس کا ذکر بہت زیادہ کرتی ہوں کہ یہ جو ہماری برادری کا سینسیشنلزم ہے، یہ جو ہیڈ لائن فرینزی ہے کہ اگر آج ساتھ بیٹھ گئے تو جیت ہو گئی، اور اگر معاہدہ سائن کر لیا تو پھر جیت ہے، نہیں تو پھر ٹاکس بریک ڈاؤن ہو گئے. میرا خیال یہ ہے کہ ہماری کانورسیشن میں یہ جو فرینزی کا ایلیمنٹ ہم لوگوں نے ہی ایڈ کیا ہے، ہم سے مراد ہم صحافی ہیں، تو اگر یہ نہ ہوتا تو شاید حالات بہت نارمل ہوتے، حالات روٹین میں ہوتے. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، دہائیوں کا امپیکٹ ہے، وہ ایک دن کی بیٹھک سے نہیں حل ہو سکتا تھا. اسلام آباد یہ بات جانتا تھا، اسی وجہ سے اسلام آباد کے کنڈکٹ کو اس وقت عالمی پذیرائی مل رہی ہے. جب جانے مانے عالمی جریدے آپ کو یہ کہیں کہ یو آر ایکٹنگ ایز دی ایڈلٹ ان دا روم، خاص طور پہ تب جب ہمارے ساتھ والے ممالک اس بات کے اوپر بزد ہوں کہ وہ ہمیں امیچور یا ارریسپانسبل یا سوشل پیرایا کے طور پر کاسٹ کرتے رہیں، تو میرا خیال ہے ہمارے لیے تو یہی بہت بڑی جیت ہے. اسلام آباد ظاہر سی بات ہے مرکز نکاح ہے، اور یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے ایک درخشاں مائلسٹون ثابت ہوا ہے، لیکن شاید ہم ایز جرنلسٹ، ایز کامنٹیٹر اس کے اندر شاید رکاوٹیں ہی کھڑی کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری اپنی رپورٹنگ، میں آپ کی بات نہیں کروں گی، میں جانتی ہوں آپ کا ایکسپیرینس اتنا وسیع ہے کہ میں آپ کے کالم سے بہت بہت سیکھتی ہوں، مجھے بہت انسائٹ ملتی ہیں ان سے، لیکن میرے جیسے کچھ چند ایک چہرے ایسے ہیں جو شاید صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان، امریکہ، اسرائیل اور ایران کی ساری کہانی ایک ہیڈ لائن سے میں ہی بریک کر دوں، اور اگر وہ میں نے نہ کیا تو شاید سارے کا سارا پروسیس اصل میں درِ نیاب جنگ چیز ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ جذباتی کر دیتی ہے، اور خاص طور پہ ہم جب اس کو دیکھتے ہیں، صرف پاکستان کا یہ ایشو نہیں ہے، ہم نے انڈیا میں جس قسم کی جرنلزم دیکھی، بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے ہم خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ایسے بیانات دیکھ رہے ہیں کہ جن کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے نا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی ٹیم کو روانہ کر دیا تھا، پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو وائس پریزیڈنٹ وینس ہیں وہ پاکستان چند گھنٹوں میں پہنچنے والے ہیں، حالانکہ وہ انڈیا میں موجود تھے. آج انہوں نے ایک
दिलचस्प जवाब, एक और बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा کہ ایران کے اندر جو ایک نام نہاد معتدل قیادت ہے اس کے انتہا پسند قیادت کے ساتھ اختلافات ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان اختلافات کی وجہ سے معاملہ جو ہے حل نہیں ہو پا رہا۔ اب دوسری طرف جو ہے ایران کی طرف سے اور ایران کے ایوان صدر کی طرف سے باقاعدہ طور پہ پاسداران انقلاب کی حمایت میں ایک بیان جاری کیا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ نہیں، کوئی اختلافات ایسے موجود نہیں ہیں، ایران متحد ہے۔ تو یہ اب جب اس قسم کی آپ کے پاس کنٹروورشل سٹیٹمنٹس آئیں گی، چیزیں آئیں گی، تو پھر اینالسٹ جو ہیں وہ تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کہیں گے، کریں گے۔ ڈیفینیٹلی، بالکل آپ سچ کہہ رہے ہیں رجب، اور شاید ہم بھی اس مسئلے میں پریشان تو نہیں کہنا چاہیے بٹ کنفیوز ضرور ہیں۔ ہاں، لیکن ایک ڈفرنس ضرور ہوتا ہے بریف انالیسز میں، ویل انفارمڈ انالیسز میں، اور ہیڈ لائن کے اوپر پڑھ کے اس کو کامنٹ کرنے والے چیٹ جی پی ٹی کے انالیسز میں، کہ اس میں سے فرق یہ ہوتا ہے سر کہ جب آپ کامنٹ کریں گے تو پھر آپ بات کریں گے دہائیوں پہ محیط ریلیشنز پہ۔ جب کوئی ایسا بندہ کامنٹ کرے گا جس کا شاید گراؤنڈ ریالٹی سے تعلق نہیں ہوگا تو پھر وہ اس کامنٹ سے فائدہ، کلک بیٹنگ تو ہوتی ہے، ویوز تو مل جاتے ہیں یوٹیوب کے اوپر اور سبسکرائبرز بھی مل جاتے ہیں، لیکن نیشنل ڈسکورس میں انارکی پھیل جاتی ہے۔ میں نے یہاں پر یہ واشنگٹن میں رہتے ہوئے بھی یہ بات بہت محسوس کی کہ یہاں پر پچھلے ویکینڈ میں پاکستان نے جو کوششیں کی تھی، جو ایفرٹس کیے تھے، پاکستان brought two warring sides in one room and actually ensure no sides positive note کے اوپر جائیں۔ اگر ہم ان اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں یو ایس کی بھی اور ایران کی بھی، تو they left اسلام آباد on a very positive note۔ اس کے بعد ہمارے فیلڈ مارشل کی انتھک محنت، ہمارے ڈیپٹی پرائم منسٹر کی انتھک محنت، ہماری پرائم منسٹر کی سٹل ڈپلومیسی، all of them are testament to the efforts undertaken by Pakistan۔ لیکن یہاں پر میں نے کچھ انالیسز ایسے دیکھے کہ کیونکہ اسلام آباد ٹاکس کی کلمینیشن ایک اگریمنٹ پر نہیں ہوئی تھی تو اسلام آباد ٹاکس فیل۔ آئی تھنک کہ یہ آپ نے بھی اس کو ایک بہت ہائی لائٹ کیا تھا، اور بہت سے ایسے صحافی ہیں جنہوں نے جو میدان میں اترے اور جنہوں نے یہ بات کی، بالکل آپ کا اشارہ سچا تھا اور بالکل درست تھا کہ انڈیا میں اس بات کے اوپر بہت بہت کیوس مچایا گیا، ابھی بھی ہو رہا ہے کہ پاکستان مشکل میں ہے، پاکستان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیسے نکلے، پاکستان anything and everything possible under the sun جو وہ کہہ سکتے ہیں to cast us as the problem side۔ میں صرف آپ کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ڈپلومیسی، نیگوسیشن، یہ تو سالوں کی کلمینیشن ہوتی ہے۔ اس میں تو ابھی تو میں اور میرے جیسے بہت سے لوگ یہی چاہیں گے کہ سیز فائر کی ایکسٹینشن ہو، حالات بگڑے نہیں، اسٹیٹس کو کی طرف آہستہ آہستہ ہم واپس آئیں، نہ کہ یہ کہ ہم ورلڈ وار کوشش امن کے لیے، اور یہی امن جو آگے بڑھتا چلے۔ یہ بڑی کامیابی ہے کہ اس وقت جو ہے ہم نے سیز فائر کو برقرار رکھنے میں جو کردار ادا کیا، اور یقینی طور پر دور نایاب اکرم 100% درست کہہ رہی ہیں کہ اس میں پاکستان کے حوالے سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مشکل میں آ گیا، پاکستان کسی مشکل میں نہیں آیا، کیونکہ پاکستان اس میں فریق ہی نہیں ہے۔ پاکستان اس میں ایک امپائر کی طرح ہے، پاکستان اس میں ایک فریق کی بجائے ایک ریفری کی طرح ہے، اور ہمیشہ فیصلے جو کرنے ہوتے ہیں ان میں متحارب نیشنز جو ہیں، سٹیٹس جو ہیں، انہوں نے کرنے ہیں فیصلے، امریکہ نے کرنے ہیں فیصلے، یہاں پر ایران نے کرنے ہیں، ہم نے ان کو صرف فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان کو صرف ایک راستہ دکھانے کی جہاں ضرورت پیش آئے گی وہ ہم نے راستہ دکھانا ہے۔ ایمن رائس صاحب، اس میں پاکستان جو ہے اس نے اپنی بھرپور کوشش کی، اور آج ہمارے فیلڈ مارشل کا ذکر جو ہے وہ فائنینشیل ٹائمز سمیت ہر جگہ پر ان کا بھی ہو رہا ہے، وزیر اعظم پاکستان کا ذکر ہر جگہ پر ہو رہا ہے، اسحاق ڈار صاحب کی جو ایفرٹس ہیں ان کو سراہا جا رہا ہے۔ تو پاکستان تو اپنی کوششیں جو ہیں، کل بھی ہم نے یہ خبر کے طور پر بتایا تھا کہ پاکستان اس وقت بھی اپنی کوششوں کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کہ پاکستان کا جو ایک میڈیٹر کا جو کردار ہے وہ بہت ایک طریق ساز بھی ہے، اور پوری دنیا نے اس کو ایڈمائر کر لیا، وہ ایک تسلیم شدہ کردار بن گیا ہے پوری دنیا کے سامنے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ یہ دنیا نے یہ خود کہا کہ پاکستان سفارتکاری کے لحاظ سے ایک میچور جو کردار ادا کر سکتا تھا وہ کیا ہے، بلکہ یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری نے بڑی دفعہ یہ بات کہی کہ پاکستان ایک اچھی فوٹنگ پر لے کر جا رہا ہے چیزوں کو، جو کام یونائٹڈ نیشن نے کرنا تھا یا بڑی طاقتوں نے کرنا تھا وہ اکلوتے پاکستان نے اس کو جو ہے وہ اپنا بہترین طریقے سے کردار ادا کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سفارتکاری کے لحاظ سے یہ جیت چکے ہیں۔
دنیا کے سامنے. ہم نے جو ہمارے ذمہ کام نہیں بھی تھا, جس طرح آپ نے خود بھی فرمایا کہ ہم کوئی فریق تو نہیں ہے, ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا. اور یہ دیکھیے کہ سر ہم نے 5 دہائیوں کے بعد کوئی 47-48 سال بنتے ہیں, اس کے درمیان اتنے بڑے تنازعات اور اتنے بڑے تضادات ہوں, اور اس کے بعد پھر آپ 2 قومیں جو مختلف تہذیب رکھتی ہیں, مختلف سوچتی ہیں, ان کو لا کر آپ کوئی 5 دہائیوں کے بعد آمنے سامنے بٹھا دیں, یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے, یہ بہت بڑا کام ہے. اور پاکستان نے پوری سنسیریٹی کے ساتھ, پوری ایمانداری کے ساتھ اور دن رات کی محنت کے ساتھ کیا ہے. 28 فروری کے بعد سے لے کر اب تک کا ٹائم دیکھ لیجئے, مسلسل پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا کی جو دارالحکومتیں ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہے, سفیروں سے ملا جا رہا ہے, فارن منسٹروں سے ملا جا رہا ہے, انگیج کیا جا رہا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پوری دنیا جو ایک مطلب فائنانشلی بھی اور یہ جسمانی طور پر, یہ دیکھیے کہ جنگیں کوئی آسان نہیں ہوتی, کہ تیسری عالمی جنگ جس تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے, اور اس میں پاکستان اپنا کردار ادا کر کے دنیا کو بچانا چاہتا ہے اور عالمی امن کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, اور بڑے مدلل انداز میں لڑ رہے ہیں. احمد بھائی, اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر یہ جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے اور یہ خلیجی ممالک کی جنگ خدا نخواستہ بن جاتی ہے, اور جس طرح پاکستان نے بڑی کوشش کر کے سعودی عرب کو, متحدہ عرب امارات کو, بحرین کو, کویت کو, تمام جو سٹیٹس ہیں ان کو جواب دینے سے روکا ہوا ہے, خدا نخواستہ کل وہاں پر حملہ ہوتا ہے, وہاں سے جواب آتا ہے, تو یہ تو ایک بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی. اور وہ مجھے لگتا ہے کہ ایسی صورت میں اسرائیل کا خواب پورا ہوگا. یہ دیکھیے, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اسرائیل تو یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے ایسا کام ہو کہ مسلم ممالک آپس میں لڑ پڑے, اور میں خاموش تماشائی بن کر میں ایک سائڈ پر بیٹھ کر دیکھوں ان کو. لیکن اس کے درمیان جو خلیجی ریاستیں ہیں, عرب ممالک ہیں, اس میں سب سے بڑا خراج تحسین سعودی عرب کو, کہ یعنی کہ اس اتنے بڑے معاملات ہونے کے باوجود وہ رسپونڈ نہیں کیا گیا, اور پاکستان نے تمام اسلامی دنیا کے درمیان خاص طور پر جس دن الجبیل پہ جب حملہ ہوا اور وہاں پر جس طرح نقصان ہوا, تو مجھے اس سے بڑی خدشات پیدا ہوئے, لیکن اس کے باوجود صبر کا, تحمل کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھا گیا. اور جس طرح پاکستان میں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی, وہاں پر مذمت کی گئی, پاکستان کے دفتر خارجہ نے کی, وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کو فون کیا, ہم نے اظہار یکجہتی کیا, لیکن اس کے باوجود کوششیں یہی جاری رکھی کہ یہ جو ہے جواب نہ جائے, امن برقرار رہے. جی دیکھیے, امن کو برقرار رکھنے کے لیے ہی ہم نے ایک جو ہے وہ یہ رول پلے کیا ہے, اور یہ تسلیم شدہ رول ہے. اگر یہ دیکھیں, یہ 17-18 دن تقریباً جو ہو گئے ہیں سیز فائر کو, یہ دیکھیں کہ یہ بھی ہماری وجہ سے ممکن ہوئی, اور 17-18 دنوں سے بھی جو دنیا سکھ کا اور چین کا جو سانس لے رہی ہے, اس میں بھی پاکستان کا ہی کردار ہے. اور 15 سے 18 اپریل کو پرائم منسٹر 3 ملکوں میں گئے, سعودی عرب کا دورہ کیا, پھر آپ وہ جو ہے وہ قطر میں گئے, اس کے بعد پھر ترکیہ میں چلے گئے, اور فیلڈ مارشل 3 دن کے لیے ایران میں بیٹھ رہے, آپ نے ہرمز بھی کھلی. اب اس میں فری کین کی جو بات ہے نا سر, تھوڑا سا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بیچ میں تھوڑی سی انا کا مسئلہ بھی ہے. اب ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں دونوں کی اپنی اپنی قومیں ہیں, اپنی اپنی شناخت ہے, لیکن بڑے نقصان سے بچنے کے لیے دونوں فری کین کو یہ چاہیے کہ ایک قدم جو ہے وہ پیچھے ہٹیں, ایک قدم وہ جو سپیس ہے اس کو یعنی کہ کم کریں, خلیج اس کو کم کر لیں, سپیس بڑھائیں تھوڑی سی, آگے بڑھ کے ایک دوسرے کو گلے سے لگا لیں, جو بڑے تنازعات ہیں ان کو بیٹھ کے حل کر لیں. چھوٹی موٹی چیزیں جو رہ جاتی ہوتی ہیں, اس میں یہ ضروری نہیں, چونکہ یہ بہت بڑی ایک جنگ بن سکتی ہے دنیا کی. اب یہ فری کین کے اوپر یہ ذمہ داری ہے, ایران کے اوپر ذمہ داری ہے, امریکہ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اب تحمل کا, بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا کو بہت بڑی ایک جنگ سے بچا لیں. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان ہر صورت اپنے جو یہ ہم جو چاہتے ہیں, جو ہماری امن کی خواہش ہے, جو ہم دنیا کے ایک مقدمہ مل رہے ہیں, 2-3 دفعہ تو ہم نے ناممکن کو ممکن احمد کر کے دکھا دیا نا. ہم نے جنگ بندی بھی کروا دی, ہم نے پہلے مذاکرات جو کہ آپ خود کہہ رہے ہیں 47-48 برسوں سے ہوئے ہی نہیں تھے, وہ بھی کر کے دکھا دیے. اگرچہ ایک نقطے پر اختلاف ہوا, لیکن بہت سارے نکات پر اتفاق بھی ہوا. پھر اس کے بعد جب وہ ڈیڈ لائن ختم ہو رہی تھی ایک مرتبہ, پھر ہم نے اس کو ایکسٹینڈ بھی ہماری درخواست پر کر دیا گیا, یعنی بہت ساری چیزیں کر دی. اور اس میں جو ایک ٹیم ورک سامنے آیا, خالد قیوم صاحب آپ نیشنل پولیٹکس کے اوپر ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں, تو یہ جو ایک دیکھیے کہ ہمارا اندرونی اتحاد سامنے آیا, اور ہمیشہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ سیول ملٹری ریلیشن شپ میں ایسے موقعوں کے اوپر ایک دوسرے سے اختلاف رائے ہو جاتا ہے, لیکن اس موقع پر جس طرح اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہوئے آگے بڑھے, وہ بھی ایک نئی تاریخ لکھی گئی ہے. دیکھیے نجم صاحب, اس جنگ کو جو اس جنگ نے دنیا کے ہر فرد کو متاثر کیا ہے, جی, دنیا کا ہر ملک متاثر ہوا ہے, اور پوری دنیا جو ہے, دنیا کی معیشت جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئی ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ دنیا کی, چلو غریب ممالک کو, ترقی پذیر ممالک کو ایک طرف چھوڑیں, دنیا کی جو بڑی معیشتیں ہیں, بڑے ممالک ہیں,
حتیٰ کہ امریکہ کی معیشت جو ہے وہ بھی اس سے جو بحران پیدا ہوا آئل کا اس سے جو ہے وہ دباؤ میں آئی. اور اس صورتحال کے اندر جب پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ جنگ جو ہے وہ پھیل رہی تھی اور تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی تھی، تو اس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بین الاقوامی سطح پر آج جو سفارتکاری کی، کامیاب سفارتکاری کی جو مثال قائم کی، اس کا جو ہے ہماری تاریخ کے اندر جو ہے اس طرح کی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی. اور جس طرح کی پاکستان کی عزت افزائی ہوئی، وہ بھی آج تک جو ہے وہ عزت افزائی اس طرح دنیا میں نہیں ہوئی. اور یہ جو کامیابی پاکستان نے سمیٹی ہے، جو پہلے یہاں بات ہو رہی تھی کہ دونوں ممالک میں جنگ بندی بھی کروائی گئی، سیز فائر بھی ہوا، مذاکرات بھی ہوئے، اور مذاکرات کے اندر مسائل بھی پیدا ہوئے. اور مسائل اس وجہ سے پیدا ہو رہے تھے کہ دونوں ممالک کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا، اعتماد کی کمی تھی. اور جو ثالث تھا پاکستان تھا، اس پر دونوں ممالک کا اعتماد تھا، ایران کا بھی اعتماد تھا، امریکہ کا بھی اعتماد تھا، اور اس کے ساتھ جو مڈل ایسٹ ہے، مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک ہیں، وہ بھی ایک بڑے فریق ہیں، ان کا بھی پاکستان کو اعتماد تھا. اور نجم صاحب اس خطے کی سب سے بڑی جو طاقت ہے چین کا بھی پاکستان کو جو ہے وہ پوری طرح اعتماد تھا، اور چین پاکستان کے امن کے ایجنڈے کے ساتھ کھڑا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ 5 نکاتی امن ایجنڈا جو ہے وہ اب ہمارے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ جب چین کے دورے پر گئے تو وہاں پر اتفاق رائے سے مشترکہ اعلامیہ جو ہے پاکستان اور چین کا جاری کیا گیا. اور اس کے ساتھ اس خطے کے اندر روس جو ہے اس کا بھی ایک بڑا اثر رسوخ ہے. روس بھی جو ہے وہ امن کا پاکستان کا جو ایجنڈا تھا اس کے ساتھ کھڑا تھا. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بین الاقوامی سطح پر آج جتنی بھی پاکستان کی تعریف ہو سکتی ہے، جو اعتراف ہو سکتا ہے، آپ نے دیکھا کہ مذاکرات کے دوران بھی اور اب بھی جو ہے وہ پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف ہیں، وہ پاکستان کی طرف دنیا میں ہیں. یہ خالص صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت اس دنیا طرف میں جہاں بھی امن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ اس وقت امید پاکستان سے ہی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور بیک اینڈ پہ اس وقت ڈپلومیسی جاری بھی ہے، بیک اینڈ پہ کام ہو رہا ہے. اور دیکھیے کہ اس میں جو بات آپ نے فرمائی کہ اس وقت جو یکجہتی اور اتحاد پاکستان کے اندر جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ آپ کو ہر طرف نظر آ رہا ہے. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اور تمام طبقات جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ اور اس وقت ریاست کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے ہیں، اور پاکستان کا جو امن کا ایجنڈا ہے اس کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو 25 کروڑ عوام ہیں وہ بھی مکمل طور پر اس ایجنڈے کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے ہیں، اور کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی اختلافی معاملہ جو ہے اس معاملے کے اندر نہیں آیا. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو اپوزیشن لیڈر ہیں محمود خان چکزئی، انہوں نے جو ہے اس کو ویلکم کیا، اور پاک فوج زندہ باد کا نعرہ ان کی طرف سے جو ہے وہ لگایا گیا. اور کوئی اختلافی کسی جماعت کی طرف، آپ دیکھیں جماعت اسلامی کھڑی ہے، آپ دیکھیں پیپلز پارٹی تو پہلے اتحادی جماعت ہے، اور JUI جو ہے ان کی قیادت دیکھیں کھل کر کھڑی ہے. اور حتیٰ کہ جو ایک جماعت جس کی میں نہ مانوں کی ریٹ رہی ہمیشہ سے، وہ بھی اس معاملے میں جو ہے ان کی طرف سے بھی حمایت کا اعلان کیا گیا. اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو یہ عزت ملی ہے، جو یہ رول ملا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان نے اپنے جو جیو اسٹریٹجک پاکستان کی پوزیشن ہے اس کا بھرپور طریقے سے اس سارے معاملے میں اس کو استعمال کیا ہے. اور اس کا پاکستان کو اس وجہ سے بھی جو ہے اس میں کامیابی ملی ہے. اور دیکھیے کہ کیسے کہ یہاں پر جو ہے وہ جنگ بندی ہوتی ہے تو اس میں ہمارے فیلڈ مارشل اور ہمارے وزیر اعظم کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی اپیل پر میں کر رہا ہوں. اور جب اس کے بعد بھی جو ہے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں ذکر ہمارے
फील्ड मार्शल और हमारे वजीर आजम का जिक्र आता है, और दुनिया के अंदर इस वक्त अमन का निगहबान और अमन का पासबान और अमन का सफीर जो है वो ये बड़ी बड़ी पाकिस्तान अहम बन अहम चुका चीज़ है। आप बता रहे हैं कि पूरे का पूरा एक माहौल ही बदला हुआ है। और अहमद फराज साहब, अगर हम सोशल मीडिया को देखते हैं तो वहाँ पर जिस तरह कुछ शरपसंद अनासर जो हैं हमेशा से वो मार्का हक में भी फितना गेजी करते रहे, वो अफगानिस्तान के साथ मामलात में भी जो है दहशत गर्दों की पुश्तबानी करने की कोशिश करते रहे। एक मरतबा फिर वो अगर फितना फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं तो आम पाकिस्तानी आगे बढ़ता है, सोशल मीडिया के ऊपर उनको मुंह तोड़ जवाब देता है। तो आप ये तो एक बड़ा एक मुख्तलिफ चीज़ है। जी देखिए, एक तो जवाब वो है जो यहाँ के बसने वाले मुहिब वतन उनको देते रहेंगे, जो अपनी रियासत के साथ भी लॉयल हैं, जो अपनी हुकूमत के साथ भी, अपने मुल्क के साथ भी बड़े वफादार हैं, वो तो उनको जवाब देते रहेंगे। लेकिन एक जवाब उनको वक्त भी देगा, ये तारीख भी उनको जवाब देगी, जिस अहद से हम गुजरे ये भी उनको जवाब मिलता रहेगा। आप सर ये देखिए कि मैं ज़ाती तौर पर अगर ये समझूँ तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि 80 साल की तकरीबन तारीख है पाकिस्तान की, और 80 साल की तारीख के बाद 80 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए पाकिस्तान को, कि इतना बड़ा एजाज़ कि दुनिया रश कर रही है, दुनिया के 195 कैपिटल्स आपको सल्यूट कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहा तो भारत नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा तो इजराइल नहीं कर रहा, आप उसके एजेंडे को प्रमोट करना चाहते हैं, आप उसके साथ खड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म भी आते जाते रहते हैं, आर्मी चीफ भी बदलते रहते हैं। इसका मतलब कि आप शख्सियात के खिलाफ नहीं, आप रियासत के खिलाफ जा रहे हैं। और जब आप रियासत से बगावत कर रहे हैं, रियासत के खिलाफ जा रहे हैं, तो फिर आइन का आर्टिकल 5 आपको कबूल नहीं करता, वो आपके ऊपर कदगन लगाता है। वो आपको कहता है कि अगर आप इस मुल्क के शहरी बनना चाहते हैं, अगर आप अपने फंडामेंटल राइट की बात करना चाहते हैं, या पूरे आइन और पूरे दस्तूर के अंदर रहकर पूरे मुल्क में अगर आप घूमना फिरना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, फिर आर्टिकल 5 आपको कहता है कि आपने रियासत के साथ भी वफादार रहना है और इस आइन के साथ भी आपकी लॉयल्टी रहनी चाहिए। ये तो रियासत से अगर गद्दारी करें, ये तो आइन और कानून के ऊपर पूरा नहीं उतरते, ये उससे बाहर जा रहे हैं। और ये जो तजादात और जो तनाजात जिसको ये बढ़ावा और दे रहे हैं, और जो ये जो अपने इनकी वतन का खसलत में वफादार, शामिल है। अपने और इनको वतन नाकामी का- होगी सर, इनको सर, ये नाकामी जो अपने होगी। वतन का वफादार नहीं है वो किसी भी शय का दार नहीं है। लेकिन इस वक्त हमें ये देखना है कि पाकिस्तान जो एफर्ट्स कर रहा है, और इस वक्त जो आपने हुर्मस में आप कह सकते हैं कि किसी हद तक तंदो तेज़ बयानात जारी हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हामिदुल मशरकी साहब का, सीनियर तजियाकार हैं, उन्होंने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, उनकी तरफ जाना चाहूँगा। बड़े बड़े तेज़ बयानात आ रहे हैं, सीज़ फायर मौजूद है, बरकरार रखा गया वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की दरख्वास्त पर, लेकिन बयानबाजी की जंग जारी है। कुछ जहाज़ भी एक दूसरे के पकड़ने की बातें हो रही हैं हामिदुल मशरकी साहब, और कुछ इबहाम भी पैदा हो रहा है कि पता नहीं ये जंग बंदी कितने दिन तक है, कितने दिन तक नहीं है। क्या सूरत हाल नजर आ रही है आज आपको? बहुत शुक्रिया नजम अली साहब। सूरत हाल परेशान कुन है। हकीकत तो ये है कि देखें, पाकिस्तान अपना तारीख साज किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान तारीख में अपना बहुत बड़ा नाम लिखवा चुका है, पाकिस्तान तीसरी जंग अजीम को रुकवा चुका है, पाकिस्तान इनको टेबल पर बिठा चुका है। अब इस सब के बाद अगर बदकिस्मती से अमेरिका के अंदर जो ज्यूइश लॉबी है वो सदर ट्रंप पर एक बार फिर हावी हो जाती है, तो ये अमेरिका की बदकिस्मती है, ये मैं समझता हूँ खित्ते की बदकिस्मती है, खुद अमेरिकी अवाम की बदकिस्मती है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, आपने हरमुज के ऊपर जिस अंदाज में स्टेटमेंट्स के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्शन लिए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से, वो खुद अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट में भी काबिल कबूल नहीं है। पेंटागन में उस पर इख्तलाफात हैं, जिसकी वजह से आज जो बहरिया के जो चीफ हैं उनसे इस्तीफा ले लिया गया है, अमरीकी बहरिया के। आप सोचें, एक जंग ने कितने बड़े बड़े जो इनके जो थे वो एक तरह से मजबूरन उनको जॉब छोड़नी पड़ी, अमेरिकन आर्मी चीफ को रिजाइन करना पड़ा, आज बहरिया के चीफ को, उससे पहले अटॉर्नी जनरल को। यानी मैं ये हैरान हूं कि सदर ट्रंप ईरान में रिजीम चेंज की बात करते करते अपना आधा रिजीम चेंज कर चुके हैं, और अभी तक वो यहूदी लॉबी के उस ट्रैप से बाहर नहीं आ रहे जो उनको ये कह रही है कि जी आप हर हालत में इस जंग को जारी रखें। मेरा ख्याल ये है कि जहां पर हम हार्ड लाइनर की बात करते हैं कि ईरान के अंदर भी एक तबका है जो ये समझता है कि शायद जंग जारी रखी जाए, और अमेरिका घुटनों पे आ गया है, उनके पास इंटरसेप्शन मिसाइल्स खत्म हो रहे हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ वॉर बहुत बढ़ गई है। वहां पर दूसरी जानिब खुद सदर ट्रंप के जो मशीर हैं, या सदर ट्रंप के साथ जो स्टीव विटकॉफ जैसे लोग हैं जो कि यहूदी लॉबी के नुमाइंदे हैं, वो भी उनको इसी अंधी दलदल में धकेल रहे हैं।
मैं समझता हूँ जरूरत इस अमर की है नजम जदी साहब कि जेडी वैंस टाइप के जो बंदे हैं, अब्बास इराकची जैसे जो बंदे हैं, मसूद पेज़ेशकान जैसे जो लोग हैं, इनकी बात को समझा जाए। दे आर मेकिंग सेंस कि भाई जंग हल नहीं है, हम अमन कर लेते हैं, मुज़ाकरात करते हैं और बैठते हैं। सदर ट्रंप अगर ये समझते हैं कि सारे मुज़ाकरात से पहले सारी शर्तें मनवा ली जाएं, तो फिर उनको आप मुज़ाकरात का नाम नहीं लेकिन देंगे, इसके आप साथ उनको साथ surrender का नाम। हामिदुल बशीर साहब एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर कहनी चाहिए। हम बीच में मौजूद हैं, हमारे लिए अमरीकी भी हमारे दोस्तों की तरह हैं, ईरानी हमारे भाइयों की तरह हैं, लेकिन हम अपने ईरानी भाइयों से ये ज़रूर कहेंगे कि आपने मुज़ाकरात में ना आकर अच्छा नहीं किया, और अगर आपने हुर्मस ही बिल्कुल तनाज़ा agree का बायस था तो उस पर टेबल पर बैठकर सबसे पहले उस पर बात हो सकती थी। आपने अच्छा नहीं किया, जो अच्छा नहीं किया वो नहीं किया। मैं एग्री करता हूं आपसे कि उनको आना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि 4 घंटे बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्वीट आ जाता है, फिर 6 घंटे बाद ट्वीट आ जाता है। एक ही ट्वीट के अंदर 3 तजादात होते हैं। देखिए खुद अमेरिकन रिपोर्ट्स सर ये इन कह रही तजादात पर हैं भी कि मेज पर अगर बैठकर बात हो सकती है ना। मैं पाकिस्तान नहीं, की मैं जो रिस्पेक्ट है मैं उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मैं नहीं उस नहीं पर भी देखिए बैठकर बात हो ये है, सकती है। बिल्कुल अनडाउटेडली इसमें कोई इनकार नहीं कि पाकिस्तान की रिस्पेक्ट को कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि एक चीज हमें समझनी होगी, वो ये है कि ईरान के अंदर भी एक बहुत हार्ड लाइनर है जिनको जिनको इनको जवाब देना पड़ता है। मुश्तबा खामनाई, बाकर कालीबॉफ और जो उनके साथ जो आर्मी चीफ हैं, जो पासदारान इनकलाब के, वो सारे ये बार बार कहते रहे कि जी एक बार आपने हरमुज का जो कंट्रोल जो असल में हो क्या रहा है। देखिए मुआहदे से पहले की सूरत हाल से बदतर सूरत हाल पे आके आप मुज़ाकरात करवाएंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। देखिए आप एक चीज आप समझे, मुज़ाकरात का पहला राउंड था ट्रस्ट डेफिसिट खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के दरमियान। बदकिस्मती से दोनों तरफ से ऐसी चीजें हो गई हैं जो ट्रस्ट डेफिसिट और बढ़ गया है। नहीं बढ़ना पाकिस्तान चाहिए की था सर, भरपूर नहीं कोशिशों बढ़ना के चाहिए था। बावजूद इन दोनों नहीं को बढ़ना चाहिए जो था, है मैं पीछे एग्री कर रहा हूँ। स्टेप बैक हाँ, करना चाहिए था, दोनों लेकिन आगे बढ़े। दोनों को करना चाहिए। और जी हाँ। मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल अमान का जो एग्रीमेंट था, अगर उसी के ऊपर उसी को आगे बढ़ाया जाता, और पाकिस्तान ने जिस खूबसूरती से इसको मीडिएट किया, फिर मार्शल साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने, इस सारी चीज को मैं समझता हूँ बड़ी अच्छे तरीके से मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है अगर प्रेसिडेंट ट्रंप और जो एक्सट्रीम राइट विंग कहीं पर भी हो, चाहे वो ईरान में हो या कहीं भी हो, थोड़ी सी सेंसिबल अप्रोच कर लें कि दुनिया सारी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। खुद ईरान को तो चुकानी पड़ेगी, खुद अमेरिका को तो चुकानी पड़ेगी, लेकिन बाकी दुनिया को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। बिल्कुल सही। इस वक्त जो है खलीज को अगर आप आपने हुर्मस को अगर आप बंद करके रखते हैं तो इसके नतीजे में खलीजी ममालिक का जो नुकसान होगा वो भी दुनिया का नुकसान है। और अगर आपने हुर्मस को ईरान बंद करता है वो भी उतना ही गलत है जितना कि अमेरिका करता है। ये पूरी दुनिया के एसेट्स हैं, हमने इनका जो है पाकिस्तान की तरफ से अपील की गई और ये बात दुरुस्त है कि ईरान की तरफ से खोला भी गया, लेकिन ईरान की तरफ से दोबारा बंद भी किया गया। और सबसे अहम बात यह है कि ये बात जो है, इस पर कोई भी इख्तलाफ हो, आप मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर इस पर बात कर सकते थे, इस पर आप तजावीज़ दे सकते थे, इस पर फ्रेमवर्क बना सकते थे। हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो भी इख्तलाफात हैं वो मेज़ पर बैठकर हल कर लिए जाएं। इस पर हम बात करते रहेंगे अपने प्रोग्राम्स में, लेकिन मैं अपने तमाम पैनलिस्ट से कहूँगा कि मैं उनको आज से एक बरस पहले की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ, जब 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया। वहाँ पर जो हमला हुआ और उसके नतीजे में सियाहों समेत तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद लोगों को कत्ल कर दिया गया बेदर्दी के साथ। यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने इस वाक़े की मजम्मत भी की, और पाकिस्तान ने इसके साथ ही, मैं अगर आपको 22 अप्रैल से आगे लेकर 23 अप्रैल पर आऊँ तो आज से ठीक एक बरस पहले पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर दो टोक अंदाज में दहशतगर्दी की हर सूरत की मजम्मत करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान इसमें मुलव्वस नहीं है। उसने ये पेशकश कर दी कि कोई भी गैर जानिबदाराना तहकीकात करवा ली जाएँ और पाकिस्तान उन तहकीकात में मुकम्मल ताउन करेगा। बल्कि यहाँ तक कहा गया कि पाकिस्तान खुद जाकर साथ इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के लिए तैयार है। ये बात सामने आ गई, लेकिन इसके साथ ही भारत की तरफ से एक जुनूनी अंदाज अपनाया गया और एक वो हिंदुत्व का एजेंडा जिसके तहत वो ख्वाब देखते हैं कि पाकिस्तान को कमज़ोर करना है और उसमें मुँह की खाते हैं, वो एजेंडा सामने आया। 23 अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ, जब सिंध ताज मुआहदे को भारत की तरफ से यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। ये एक अफसोसनाक वाक़या था।
افسوسناک قسم کی چیز تھی، کیونکہ پچھلے جنگوں کے درمیان میں بھی سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تھا، اور میں اپنی اس ایک برس کو دیکھتا ہوں تو مجھے تمام عالمی ادارے یہ کہتے ہوئے دکھائی دیکھتے ہیں کہ بھارت نے جو کچھ کیا غلط کیا، بھارت جو کچھ کر رہا ہے وہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جب میں آج ایک برس پرانی پوری فائل کو دیکھتا ہوں مجھے نظر آتا ہے کہ بھارت فوری طور پر جو واقع بارڈر ہے اس کو بند کر دیتا ہے، وہ وہاں پر پاکستانیوں کو 48 گھنٹے میں انڈیا چھوڑ دینے کا حکم دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سفارتی عملے کو یہاں سے نکالا جائے، وہ سفارتی شخصیات کو ناپسندیدہ قرار دیتا ہے اور عملے کی تعداد 55 سے گھٹا کر 30 کرنے کی جو ہے وہاں پر ایک ہدایت کرتا ہے، جو اس میں جو ایک فتنہ فساد اس وقت پھیلا رہا تھا، اور اس کے جواب میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف بھی جو ہیں وہ فوری طور پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کرتے ہیں۔ یہ ایک برس کیسا رہا؟ اس ایک برس میں ہندوستان جو ہے، میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس کا حوالہ دوں گا، بھارت ایک بھی ثبوت پیش نہیں کر سکا کہ جو اس کے حوالے سے پاکستان کے شامل ہونے کے حوالے سے ایک رتی برابر بھی ثبوت پیش نہیں کر سکا، ہمیشہ آئیں بائیں شائیں کی جاتی ہے۔ میں اس پر چاہوں گا میرے پینلسٹ جو ہیں بات کریں، اور یہ ایک برس اور ایک برس کے بعد ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں حامد المشرقی صاحب دوبارہ آپ ہی کی طرف آؤں گا، کمنٹ کیجئے گا اس کے اوپر۔ بہت شکریہ نجم ولی صاحب۔ پاکستان نے اپنی تاریخ کا ایک بڑا سنہرا باب کھولا۔ دیکھیے، ہم پہ ایک فالس فلیگ آپریشن کی بنیاد پر ایک جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، جنگ مسلط کی گئی۔ ہم نے پوری دنیا کو دکھایا کہ الحمدللہ ہم ایک قوم ہیں، ہماری افواج، ہماری تمام مسلح افواج جو ہیں وہ دشمن کو بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس سب کے بعد جس طرح ہم نے ان کو سبق سکھایا، پہلے ان کے رافیل گرائے، پھر اس کے بعد ان کے جو آرمی چیف سمیت ان کے سارے جو ٹارگٹس ہیں ان کو لاک کیا، اور پھر بھی ان کو نشانے پر نہیں لیا۔ پھر اس کے بعد جب ہم نے 9 اور 10 مئی کو جب ہم نے ان کو جوابی کارروائی کی، اس کے بعد انہوں نے جب معافیاں مانگ کے امریکہ سے بات کی، تو ہم نے پھر ایک بار سمجھدار اور ہم نے خود کو ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ہم نے پھر بھی امن کو ترجیح دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سب کے نتیجے میں آج پاکستان جہاں کھڑا ہے وہ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی، مارکہ حق کی کامیابی، انڈیا کی آپریشن سندور کی ذلت اور خفت اور شرمندگی کے بعد جو اس نے اپنے چہرے پر کالک ملی مودی نے، اس کا نتیجہ تھا کہ آج ہم دنیا میں، خطے میں نہیں بلکہ دنیا میں کی سٹیبلائزر فیکٹر کے طور پہ سمجھے جا رہے ہیں۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ان کے خلاف دہشت گردی کا جو نیریٹو بنایا گیا، یہ تو اس کے خود شکار رہے ہیں۔ انہوں نے 80,000 جانوں کی قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کے خلاف، پوری دنیا کی جنگ لڑ کے۔ پھر اس کے بعد دنیا یہ جانتی ہے کہ جو مودی ہے وہ بدترین جھوٹی آرگنائزیشن کے ساتھ چل رہا ہے، اس کی جو RSS ہے اور وہ جو ساری ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے وہ ایک جھوٹ پر مبنی، ایک فالس فلیگ آپریشن پر مبنی کاروائیاں ڈالتی ہے، اور اس کے بعد پاکستان کو نشانے پہ لیتی ہے۔ 10 منٹ میں وہ 45 منٹ کا فاصلہ طے کر کے FIR ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 360 کلومیٹر پہلگام جو ہے وہ کشمیر کی اور پاکستانی کشمیر کی سرحد سے دور ہے، 360 کلومیٹر میں ان سے دہشت گرد پکڑے نہیں جاتے۔ پوری دنیا کی جب تحقیق ہوتی ہے تو ہر جگہ سے ان کو منہ کی کھانی پڑی کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت جو ہے، یہ تو تاریخی حقیقت بن چکی ہے کہ تمام کے تمام جھوٹ جو ہیں ایکسپوز ہو کے رہ جاتے ہیں۔ خالد قیوم صاحب، آپ کس طرح دیکھتے ہیں اسے ایک پورے برس کو؟ دیکھیے، یہ درست فرمایا گیا کہ یہ جو پہلگام کا جو فالس فلیگ آپریشن تھا، اور اس کے ذریعے اس طرح کے فالس فلیگ آپریشن جو ہیں یہ بھارت کی طرف سے، بھارتی حکومت کی طرف سے، نریندر مودی سرکار کی طرف سے جو ہے وہ پہلے بھی پاکستان کے خلاف جو ہے وہ سازشیں ہوتی رہیں، اور اس میں بھی جو ہے ان کا اس پہلگام کا یہ جو سازش تھی اور فالس فلیگ آپریشن تھا، اس کا بھی ان کا پولیٹیکل ایجنڈا تھا، اور اس پولیٹیکل ایجنڈے میں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے آگے آنے والے جو انتخابات تھے ایک ریاست کے اندر، اس کے لیے رچایا گیا، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ پاکستان کو عالمی سطح پر تنہائی کا شکار کیا جائے،
اور وہ دیکھیے کہ اب حالات یہ ہو چکے ہیں اسی واقعے کے نتیجے میں، اور اس کے بعد جو جنگ ہوئی اور جس میں بھارت کو ذلت میں شکست ہوئی، جی پاکستان کو کامیابی ہوئی، نہ صرف دفاعی محاذ پر پاکستان کو کامیاب ہوئی، آپ نے دیکھا کہ اس جنگ کے بعد بین الاقوامی سطح پر سفارتکاری میں بھی پاکستان کو جو ہے اب وہ کامیابی ملی، اور اس جنگ کے بعد سفارتکاری کے ساتھ ساتھ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف اور ہمارے فیلڈ مارشل کی جو اکنامک ڈپلومیسی ہے اس میں بھی ہمیں کامیابی ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہاں پر جو ہے ورلڈ بینک کے اندر رکاوٹیں بھارتی حکومت کی طرف سے پاکستان کے خلاف ڈالنے کی کوشش کی گئی، IMF کا جو پروگرام تھا پاکستان کا اس کو رکوانے کے لیے بھی کوشش کی گئی، ایشیا ڈیولپمنٹ بینک کی میٹنگ کے اندر انڈین گورنمنٹ کے منسٹر نے بیٹھ کر پاکستان کے پروگرام کی اور پاکستان کی مخالفت کی، لیکن اس میں ناکامی ہوئی، اور اس کے ساتھ جو ہے GSP+ اور دوسرے جو بین الاقوامی سطح پر فورم ہے وہاں پر بھی پاکستان کے خلاف کوشش کی گئی پاکستان کو، لیکن خود انڈیا جو ہے اس سے آؤٹ ہو گیا ہر لیکن جگہ سے۔ خود جو ہے وہ تنہائی کا شکار ہے، اور اس وقت پارلیمنٹ کے اندر، انڈین پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر ایک ہی سوال ہے کہ بھائی پاکستان جو ہے اس نے پوری دنیا کے اندر اپنا کردار ادا کیا ہے، اور نریندر مودی تم کہاں بیٹھے ہو؟ یہ بالکل سوال کیا جا رہا ہے، یہ سوال کیا جا رہا ہے، جواب دو۔ آپ نے تو انڈیا میں تنہائی کا شکار کر دیا، پاکستان کو تنہا کرنا، پورا میڈیا، ان کی پوری اپوزیشن، ان کا پورا میڈیا جو ہے وہ یہ سوال پوچھ رہا ہے، اور اس وقت احمد رائی صاحب دیکھیں تو اس وقت واقعی نریندر مودی تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ جی دیکھیے کہ صرف وہ ان کا وہ میڈیا جو ایک خود ساختہ میڈیا تھا، جس کو ہم سب کہتے رہے کہ مودی کا گوتی میڈیا ہے، جس کو ایک پروپوزیشن چلتی رہی، تو وہی اس سے پھر سوال کرنے لگ پڑا۔ صرف یہ دیکھیے میڈیا نے سوال نہیں پوچھے، یا اپوزیشن نے نہیں کہا اس کو، اس سے سوال پوچھے عام لوگوں نے، ریڑھی بان جو باہر بیٹھا ہے، جو وہاں پہ کاروبار کرتا ہے عام سطح پر، عام سویل لوگ ہیں، انہوں نے سوال کیا۔ پھر ان کا ایک بڑا جریدہ ہے دی وائر، اس نے بھی سوال اٹھایا کہ مودی صاحب آپ نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ، ہماری یہ پالیسی رہی ہے کہ پاکستان کو ہم نے تنہا کر دیا، آئسولیٹ کر دیا ہے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ پاکستان کو تنہا کرنے کی جو آپ کی کوشش تھی وہ تو ضائع ہو گئی ہے، اس کو تنہا کرتے کرتے آپ کی اپنی سیاست برباد ہوتی نظر آتی ہے۔ تو یہ صرف کوئی چیپ گویا نہیں تھی، پھر دنیا نے اس چیز کو دیکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سو کالڈ فریولس مسلینیس چیٹر چیپر ٹائپ کا ایک ایسا خود ساختہ سو کالڈ الزام تھا، جس کی شفاف تحقیقات کے لیے پاکستان نے سچے دل سے کہا، ہماری حکومت نے کہا آئیں آگے بڑھتے ہیں، دنیا سے کہتے ہیں اس کی تحقیقات کر لیں، آپ جہاں سے مرضی کرا لیں، ہم ذمہ دار ہوں گے تو یہ دیکھ لیا جائے گا، لیکن اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح چوہدری صاحب نے کہا کہ ان کا اپنا ایک پولیٹیکل ایجنڈا تھا مودی کا، جو وہ RSS ٹائپ کے یا شرپ پسندی کے سامنے رکھتے، جو ہندو انتہا پسند ان کی ایک سوچ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ووٹ بینک بڑھانا چاہتے تھے، لیکن وہ ختم ہو گیا کہ وہاں کے لوگوں نے ان کی اس چال کو، اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ پھر میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں اس نے کام شر والا ہی کیا ہمارے ساتھ، کہ پاکستان کو ہم کوئی کوٹے لائن لگا رہے، لیکن شر سے خیر نکل آئی، اور خیر ایسے برآمد ہوئی کہ قصر یمامہ سے لے کر وائٹ ہاؤس تک دنیا نے کہا کہ پاکستان کیا بات ہے، اس نے تو اتنے بڑے ملک کو کیا بات ہے، تھوڑے اس میں تھوڑے دفاع میں رہتے ہوئے $9 ارب میں رہتے ہوئے $81 ارب کچھ چیز دیتی، $1 ارب 40 کروڑ ملک کچھ چیز دیتی، تو یہ پاکستان زندہ باد کرنے لگے، اور یہ اس کا کام صرف یہی رہ گیا کہ افغانستان کو، جس سے اس نے یعنی کہ وہ 2020 میں جو طالبان رجیم نے جو قبضہ کیا کابل پہ، اس کو جا کے سپورٹ کرے، یہ جا کر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو جائے، مستقبل حالات خراب ہو تو اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے۔ بہت شکریہ احمد رائی صاحب تشریف لانے کے لیے، خالد قیوم صاحب آپ کا شکریہ، ڈاکٹر حامد المشرقی نے ہمیں وقت دیا، ان کا بھی شکر گزار، دور نیاب اکرم موجود تھی، ان کا بھی شکریہ، اور ناظرین آج اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔